جنازے کو پڑھا کر تکفیریت سے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے، اور اس جنازے کے بعد یعنی بدر الدین صاحب کے جنازے کے بعد تقریباً 1.5 ماہ گزرا تھا کہ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی یہ ان کا آخری عمل تھا، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کا آخری عمل اس کے گزشتہ عمل کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے تو ہم اسے رجوعی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جیسا کہ ترمیم شدہ کتب کے میں نے آپ کو حوالہ جات پیش کیے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی ان کا موقف یہی تھا کہ یہ تمام احادیث، یہ روایات، یہ خلیفہ کے ساتھ مشروط ہیں۔ پھر بعد میں ان میں تبدیلی کروائی گئی، لیکن بالآخر بحمد اللہ تعالی وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں خصوصاً اس جنازے کو پڑھا کر انہوں نے اس بات سے اعلانیہ رجوع کر لیا، اور اسی مناسبت سے اب ہم سب بھی اس بات پر نظر ثانی کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس بات سے وہ اعلانیہ رجوع کر کے چلے گئے ہم ان کے رجوع سے قبل والی باتوں کو اختیار کر کے ان کا نام استعمال کر کے تکفیر جاری رکھیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ مسعود احمد صاحب کی کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے۔ جب اعلانیہ رجوع موجود ہے اور پھر اس کے بعد زندگی نے ان کو ساتھ ان کا نہ دیا، ممکن ہے اگر ان کے پاس وقت ہوتا تو وہ اس سلسلے میں مزید کوئی اور بات لکھتے اور ان مسائل کو واضح طور پر بیان کر دیتے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عقل و شعور عطا کیا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یقیناً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ تمام لوگوں سے خطا کا صدور عین ممکن ہے، بلکہ فطری اور بشری تقاضا ہے۔ تو اگر کوئی بشر، کوئی بزرگ، کوئی عالم دین اپنے کسی موقف سے رجوع کر لے لیکن ہم اس کے رجوع کو رجوع تسلیم نہ کریں بلکہ ہم اس کی قدیم بات کو، قدیم تحقیق کو ہی سب کچھ مانتے رہیں اور اس بات کو لے کر بیٹھ جائیں اور اس کو اس رجوع کی نسبت سے جو اس نے کر لیا تھا اس کے انکاری بن جائیں، تو پھر بتائیے یہ افسوس کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تلاش حق کی بھی ایک عبارت کا اشارتاً ذکر کیا تھا، یہ عبارت بھی اس سلسلے میں بڑی واضح ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ نواب محی الدین صاحب نے ایک خط میں یہ بات لکھی تھی جو تلاش حق کے صفحہ نمبر 134 پر ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سجاول میں تبلیغی اجتماعوں میں تقریر کیا کرتا تھا، لیکن مولوی نور محمد نے مجھ کو منع کر دیا کہ وعظ اور تقریر کرنا ہمارا یعنی عالموں کا کام ہے، آپ وعظ و تقریر نہیں کر سکتے، آپ کے وعظ اور تقریریں ایمان کے لیے خطرہ ہیں، آئندہ سے آپ وعظ اور تقریر نہ کیا کیجیے بلکہ صرف نماز روزے کی تاکید کیا کیجیے۔ مجھے ان کی یہ بات ابھی تک یاد ہے، مجھے اس بات سے بڑا دکھ ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں بھی تو قرآن اور حدیث ہی کے احکام بتلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود واقف نہیں تو دوسروں کو کیا بتلائیں گے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم کو قرآن اور حدیث کے احکام بتلانے کا حق نہیں ہے؟ یہ نواب محی الدین صاحب کے خط میں سے جو سوال انہوں نے کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اسی خط میں سے
میں آپ کے سامنے وہ جواب پڑھ رہا ہوں جو اس سوال کے سلسلے میں لکھا گیا تلاش حق صفحہ نمبر 149 پر ہے۔ جواب: کیوں نہیں ہے؟ یعنی آپ کو تقریر کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ ہاں، تقریر کرنے کا حق صرف 2 آدمیوں کو حاصل ہے، امیر کو یا مامور کو، لیکن نہ یہاں کوئی امیر ہے نہ مامور، لہذا ہر شخص کو بلغوا عنی پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ جب خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا، کیونکہ مولوی نور محمد صاحب نہ امیر ہیں نہ مامور، لہذا انہیں بھی تقریر کا حق نہیں پہنچتا، گویا وہ بھی حدیث کے خلاف تقریر کرتے ہیں۔ اس عبارت پر آپ غور کیجئے کہ نواب صاحب نے سوال کیا تھا کہ کیا میں تقریر نہیں کر سکتا؟ تو جواب دیا گیا کہ بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مولوی نور محمد صاحب روکتے ہیں تو پھر تو تقریر وہ مولوی صاحب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کسی کو روکا جا سکتا ہے تقریر کرنے سے تو یہ کام تو اس وقت ہوگا جب خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی، اور جب خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا بعینہ، یہی الفاظ ہیں تلاش حق میں۔ یعنی کہ امیر اور مامور کی جو روایت پیش کی جاتی ہے، آج بھی جماعت میں اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ تقریر نہیں کر سکتے، وہ درس نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو پابندی لگانے کی روایت ہے، اس کو بھی مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تلاش حق میں امیر اور مامور کے مسئلے پر جب پیش کیا تو اسے خلافت راشدہ کے ساتھ مشروط کر دیا، اور اس کا کوئی اور مطلب انہوں نے پیش نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تلاش حق کی یہ عبارت بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امیر اور مامور کا جو تعلق اس وقت ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ دراصل جماعت کی ہی کتب سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خلافت راشدہ کے ساتھ مشروط اور وابستہ ہے۔ اسی طرح کی کچھ اور ترامیم صلاۃ المسلمین میں صفحہ نمبر 30 اور 31 پر اشاعت اول اور اشاعت دوم میں یہ الفاظ لکھے ہیں: حکام سے حکومت کے معاملے میں جھگڑا نہ کرے، حاکم وقت سے صرف اس وقت جنگ کی جا سکتی ہے جب وہ کفر صریح کے مرتکب ہوں، حاکم وقت سے اس وقت جنگ کی جا سکتی ہے جب وہ صلاۃ چھوڑ دے۔ پھر بعد کی اشاعتوں میں یہ الفاظ تبدیل کر دیے گئے، چنانچہ جو پہلی اور دوسری اشاعت میں لکھا تھا کہ حکام سے حکومت کے معاملے میں جھگڑا نہ کرے، اب لکھا ہے امیر سے امارت کے معاملے میں جھگڑا نہ کرے۔ پہلی اور دوسری اشاعت میں لکھا تھا حاکم وقت سے صرف اس وقت جنگ کی جا سکتی ہے جب وہ کفر صریح کا مرتکب ہو۔ اب کی اشاعت میں لکھا ہے امیر سے صرف اس وقت جنگ کی جا سکتی ہے جب وہ کفر صریح کا مرتکب ہو۔ پھر لکھا تھا اشاعت اول اور دوم میں حاکم وقت سے اس وقت جنگ کی جا سکتی ہے جب وہ صلاۃ چھوڑ دے۔ اب لکھا ہے امیر سے اس وقت جنگ کی جا سکتی ہے جب وہ صلاۃ چھوڑ دے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ان تمام مقامات پر جہاں پر حاکم وقت یا خلیفہ کا ذکر تھا، بغیر کسی پیشگی اطلاع کے، بغیر نوٹس کے، بغیر کسی طرح کی فارمل انفارمیشن کے، ان الفاظ میں تبدیلی کر کے اگرچہ فٹ نوٹ میں آیات اور احادیث وہی ہیں جو ان پہلی اشاعتوں میں تھیں، لیکن انہی آیات اور احادیث سے پہلے مسئلہ جو نکالا گیا وہ خلافت اور حکومت سے مشروط، اور بعد میں جو مسئلہ نکالا گیا اس میں بے حکومت اور بے طاقت امیر کا تذکرہ کر دیا گیا۔
اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کچھ ایسا دباؤ ضرور تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو اس بات پر، اس ترمیم پر قائل کیا گیا۔ بہرحال وہ دباؤ کن لوگوں نے ڈالا یہ سب تو اللہ رب العزت ہی کے علم میں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو جماعت میں نئے نئے نوجوان لوگ داخل ہوئے تھے، اور ان کے جذبات تھے اور ان کے اندر تشدد بھی کسی حد تک موجود تھا، اور تکفیر کے جراثیم جو وہ لے کر آئے تھے وہ انہی کے ساتھ جماعت میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ان تمام باتوں کو جس پر جماعت قائم تھی اس موقف کو تبدیل کروایا، اور بالآخر وہ اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ آج ہمارے پاس جو کتب ہیں، تو جو لوگ آج جماعت میں آتے ہیں انہیں ان باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ منہاج المسلمین کی پہلی اشاعت میں کیا لکھا تھا، صلاۃ المسلمین کی پہلی اور دوسری اشاعت میں کیا لکھا تھا۔ وہ انہی باتوں کو حرف آخر سمجھ کر عمل کرتے ہیں اور چنانچہ تکفیر کر جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے زکوٰۃ کے مسئلے پر بھی منہاج المسلمین اشاعت اول میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 112، زکوٰۃ حکومت اسلامیہ کو ادا کرے۔ جب حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کوئی عامل آئے، اور یہ عبارت آگے مکمل ہوتی ہے، پھر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 485 پر منہاج المسلمین میں لکھا ہے، امیر کو چاہیے، یہ پہلی اشاعت کی میں بات کر رہا ہوں، امیر کو چاہیے کہ امور حکومت میں مشورہ لے لیا کرے۔ پھر لکھا ہے اس طرح حکومت کرے۔ پھر لکھا ہے صفحہ نمبر 492 اور 93 پر، بیعت لیتے وقت خلیفہ یہ کہے۔ پھر لکھا ہے حاکم وقت کی بیعت بہت ضروری ہے۔ 494 پر منہاج المسلمین میں لکھا ہے افواہیں نہ پھیلائے بلکہ ان کو حکام تک پہنچا دے۔ بعد کی اشاعتوں میں یہ الفاظ تبدیل کر دیے گئے، چنانچہ جہاں پہلی اشاعت میں لکھا تھا کہ زکوٰۃ حکومت اسلامیہ کو ادا کرے، اب لکھا ہے زکوٰۃ امیر کو دی جائے۔ جہاں لکھا تھا کہ جب حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کوئی عامل آئے، اب لکھا ہے جب امیر کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے۔ جہاں لکھا تھا کہ امیر کو چاہیے کہ امور حکومت میں مشورہ لے لیا کرے، وہاں لکھا ہے امیر کو چاہیے کہ اہم امور میں مشورہ لے لیا کرے۔ جہاں لکھا تھا اس طرح حکومت کرے، وہاں اب لکھا ہے اپنے فرائض اس طرح سے انجام دے۔ جہاں لکھا تھا بیعت لیتے وقت خلیفہ یہ کہے، وہاں لکھا ہے بیعت لیتے وقت امیر یہ کہے۔ جہاں لکھا تھا حاکم وقت کی بیعت بہت ضروری ہے، وہاں اب لکھا ہے امیر کی بیعت بہت ضروری ہے۔ جہاں لکھا تھا افواہیں نہ پھیلائے بلکہ ان کو حکام تک پہنچا دے، وہاں اب لکھا ہے افواہیں نہ پھیلائے بلکہ ان کو امراء تک پہنچا دے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ترامیم ہوئی ہیں صلاۃ المسلمین میں، منہاج المسلمین میں، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے جماعت المسلمین کو جب وہ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ابتدا میں جب تشکیل دیا، جب اس میں لوگ شامل ہونا شروع ہوئے، تو یہ تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ منہاج المسلمین کی پہلی اشاعت 1983 میں یہ تمام معاملات اور احادیث حکومت اور خلیفہ کے ساتھ مشروط سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ ان بزرگان جماعت کا یہ کہنا کہ جی جب سے ہم ہیں جماعت کو دیکھا ہے شروع سے ہی بیعت کا سلسلہ ہے، تو وہ دوبارہ سے میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو، اپنی اس بھول کو، اپنی اس نسیان کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ پر مسلط کر کے ان کے رجوع کو مشکوک نہ بنائیں، اور اس بات پر خود بھی نظر ثانی کیجئے کہ امت مسلمہ کی ان لوگوں کی تکفیر کر کے جو شرک اور کفر سے بیزار ہیں، جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں اور ہم سے بہتر کرتے ہیں،
ہم نے تو صرف کچھ معاملات کو، کچھ ظاہری باتوں کو یہ سمجھ کر اختیار کر لیا ہے کہ یہی دین اسلام ہے، اور اسی پر چل کر جو بندہ عمل کرتا ہے وہی مسلم ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے معاملات اور مسائل ہیں کہ جن پر ہم خود عمل نہیں کر پاتے، دیگر افراد کرتے ہیں، ان کو ہم یہ کہہ کر ان کے دین کو، ان کے تقوی کو، ان کے ایمان کو مسترد کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے موقف کے مطابق ہماری جماعت کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ بات، یہ سوچ جماعت کی ابتدائی کتابوں میں اور ابتدائی جماعت کے دور میں یہ سب کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ بعد میں آیا ہے، اور اسی پر جب آنکھیں کھلی ہیں میری، تو میں آپ سب کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر اس اشکال کو دور کرنا بھی بے حد ضروری ہے جو یقیناً پیدا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطوط میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اور میں نے بھی ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے، میں ان کے خط کی عبارت دوبارہ پڑھ کر یہ اشکال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں، اس سے پہلے جماعت کے لوگ بیعت کے سلسلے میں بہت زور دیتے تھے، مگر امیر صاحب نے ہمیشہ مخالفت کی۔ اتنا عرصہ جماعت بغیر بیعت کے ترقی کرتی رہی، تمام کام ہر طرح سے تبلیغ وغیرہ سب کچھ ہوتا رہا، مگر بعد میں متشدد حضرات کے دباؤ میں آ کر بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ جو لوگ اس سے قبل فوت ہو گئے اور ان کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، کیا وہ سب جاہلیت کی موت مرے؟ امیر صاحب جماعت المسلمین اور خلافت کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے، فرماتے تھے کہ جب تک ہم خلافت حاصل نہ کر لیں صحیح اور حقیقی معنی میں ہم جماعت المسلمین نہیں، اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ خلافت لائی جائے۔ یہاں پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر صاحب جو یقیناً بڑے عالم دین تھے اور دنیاوی لحاظ سے بھی کسی سے پیچھے نہ تھے، انہوں نے متشدد لوگوں کا دباؤ کیسے قبول کر لیا؟ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دباؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی نے ان کو بندوق کے زور پر یہ لکھنے کو کہا کہ جناب آپ لکھیں اس بات کو، جہاں جہاں خلیفہ لکھا ہے وہاں وہاں مٹا کر اس کو ترمیم کر کے امیر کا لفظ لکھیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب ایک شخص اکیلا کوئی بات بیان کرتا ہے اور اس کے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ ارد گرد والوں کی بات ہر وقت زیر بحث رہنے کی وجہ سے اس شخص کی زبان پر وہی جاری ہو جائے اور وہ اسی بات کو بیان کرنا شروع کر دے۔ یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ممکن ہے آپ اس کو میرا جواب سمجھ کر رد کر دیں، لیکن الحمدللہ یہ بات صلاۃ المسلمین میں ضمیمے میں رفع الیدین کے مسئلے پر خود مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے۔ یہاں پر صلاۃ المسلمین کے صفحہ نمبر 470 سے لے کر 473 کا حوالہ دے کر میں یہ صفحات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، آپ خود اندازہ لگائیے۔ ایک حدیث کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ راوی کچھ عرصے تک پہلے رفع الیدین کے بعد دوبارہ رفع الیدین نہ کرنے کے سلسلے میں جو حدیث ان کی طرف بیان نسبت کر کے پیش کی جاتی ہے، اس کے بارے میں صلاۃ المسلمین میں لکھا ہے، متن حدیث میں الحاق، رفع یدین کے ترک کرانے کی سازش تکمیل کے مراحل اسی وقت طے کر سکتی تھی جب اس کی تائید میں کوئی حدیث بھی موجود ہو، لہٰذا اہل کوفہ نے حدیث کے متن میں تحریف کی کوشش کی۔ اس چیز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کی نظر یزید بن ابی زیاد پر پڑی
جو بڑھاپے کی وجہ سے ضعف حافظہ کا شکار تھے۔ چنانچہ بیہقی میں ہے کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم سے یزید بن ابی زیاد نے مکہ میں عبد الرحمن اور برا کی وساطت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے جب صلاۃ شروع کرتے، جب رکوع کا ارادہ کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھانے کا ارادہ کرتے۔ پھر میں ایک مرتبہ کوفہ گیا تو میں نے یزید سے سنا کہ وہ اس حدیث کو اس طرح بیان کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے جب صلاۃ شروع کرتے، پھر نہیں کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ کوفے والوں نے ان کو اس طرح سے سکھا دیا ہے۔ بحوالہ بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77، یہ صلاۃ المسلمین میں لکھا ہوا ہے۔ بلکہ ابتدا میں خود یزید نے ثم لا یعود کا انکار کیا جیسا کہ دار قطنی میں ہے، لیکن بار بار تلقین کی گئی تو ان کے ذہن میں یہ الفاظ گھر کر گئے اور وہ انہی الفاظ کو بیان کرنے لگے۔ جب یزید بوڑھے ہو گئے تو لوگوں نے ان کو سکھا دیا ثم لم یعد، اور وہ بھی یہی الفاظ کہنے لگے۔ ثم لم یعد کا مطلب ہے کہ پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تمام حفاظ حدیث جنہوں نے یہ حدیث یزید سے ابتدا میں سنی تھی، مثلا ثوری، شعبہ، زہیر، ان میں سے کوئی بھی ثم لم یعد بیان نہیں کرتا۔ چنانچہ امام حمیدی فرماتے ہیں نیل الاوطار جز نمبر 2 صفحہ نمبر 151 پر، یزید یعنی یزید زیادہ کر دیتے ہیں، متن میں اضافہ کر دیا انہوں نے۔ کس کے کہنے پر کیا؟ بار بار اہل کوفہ کے اس بات کے کہنے کی وجہ سے ان کے حافظے میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ ایک ہی بار رفع یدین تھا، دوبارہ نہیں ہوا۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، اور یہ عبارت نیل الاوطار کے حوالے سے جز نمبر 2 صفحہ نمبر 151 کے حوالے سے صلاۃ المسلمین میں لکھی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں یہ متن واہیات ہے۔ یزید ایک مدت تک یہ حدیث بیان کرتے رہے لیکن وہ ثم لا یعود بیان نہیں کرتے تھے۔ پھر جب انہیں اہل کوفہ نے سکھا دیا تو وہ سیکھ گئے اور اس کا ذکر کرنے لگے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یزید بن ابی زیاد جب تک کوفہ نہیں گئے تھے، کوفے والوں کا موقف ان کی روایت میں شامل نہیں ہوا تھا، لیکن جب وہ کوفہ چلے گئے تو وہاں کوفے والوں کا موقف ان کی روایت میں شامل ہو گیا اور بعد میں وہ اسی موقف کو بیان کرنے لگے۔ لہٰذا جب ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھا اور میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف پہلے خلافت کے متعلق، بیعت کے متعلق، اطاعت امیر کے متعلق وہی تھا جو ابتدا میں ہماری کتب میں لکھا ہوا تھا، پہلی اور دوسری اشاعتوں میں۔ بعد میں اس موقف کو تبدیل کروایا گیا، بالکل اسی طرح جیسے یزید بن ابی زیاد کی روایت میں الفاظ کا اضافہ کروایا گیا، ترمیم کروائی گئی تاکہ اپنا مقصد پورا ہو سکے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جماعت کی کتابوں میں ترمیم کروائی گئی، اور چلیے مان لیتے ہیں کہ ان ترامیم کے کرنے پر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق ان کے ساتھ ہو گیا اور انہوں نے خود یہ ترامیم کروا دی، وہ ان پر متفق ہو گئے تھے ان تمام باتوں میں۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم یقیناً اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کا آخر وقت میں اپنی وفات سے 1.5 ماہ قبل ایک ایسے شخص کا جنازہ پڑھا دینا جس نے بیعت نہیں کی تھی امام جماعت المسلمین کی، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ان باتوں سے رجوع کر چکے تھے، ان تمام معاملات کو وہ ترک کر چکے تھے، اور امکان یہی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو موقع ملتا تو وہ ضرور ان باتوں کی اصلاح کرتے اور جماعت کو تکفیریت سے پاک کرتے۔ یہ کہنا کہ جناب جماعت المسلمین تکفیر کرتی ہی نہیں ہے تو یہ تو ویسا ہی ہے کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے اور یہ سوچے کہ بلی میرا کیا بگاڑ لے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ تکفیر جماعت المسلمین کرتی ہے، جبھی تو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اتنے سالوں سے ساری امت چیخ رہی ہے
کہ آپ لوگ بغیر کسی شرک اور کفر کے ان لوگوں کو بھی دین اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں جو آپ کے فہم کے مطابق آپ کی جماعت کا حصہ نہیں ہے، یہ تکفیر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیعت کے مسئلے پر بات شروع ہوئی تھی اور بات اس لیے طول پکڑ رہی ہے کیونکہ درمیان میں آپ حضرات کے سوالات آتے ہیں، اشکالات آتے ہیں، تو ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے تاکہ براہ راست ان باتوں کا، ان اشکالات کا ازالہ ہوتا رہے اور بات اس طرح سے آگے بڑھے کہ پھر کسی کو موقع نہ ملے یہ کہنے کا کہ جناب اس سوال کا جواب نہیں دیا، اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ اسی وجہ سے یہ بحث طول پکڑ رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے طویل ہونے سے آپ سب کا بھی انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا کہ بہت سارے زاویوں سے اس مسئلے پر، جو مسئلہ بیعت ہے اور مسئلہ تکفیر ہے، اس پر بات کر کے آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ جو بات کہی گئی ہے وہ ٹھوس دلائل اور ثبوت کے ساتھ کہی جا رہی ہے، اور کتابوں کے حوالہ جات، صفحات کے نمبر، اشاعت کا سال اور تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ جو اب تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، تو آپ یاد رکھیے کہ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں ٹل جاتی۔ جماعت المسلمین کو تکفیریت سے پاک کرنا ضروری ہے۔ جماعت المسلمین کے اندر تکفیر آنے کی وجہ سے اور اس طرح کے سخت موقف اختیار کرنے کی وجہ سے جہاں پر ہم سب جماعت کے اراکین بھی پریشان ہوئے ہیں، وہاں جماعت کی ترقی بھی رک گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سلسلہ تبیان حق کی قسط نمبر 2 کے آخر میں بیان کیا تھا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے، اور جس چیز میں سختی آ جائے تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، اس چیز سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ معاملہ ترقی نہیں کر پاتا۔ یہ ان احادیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جماعت المسلمین ترقی کرے، اور یقیناً یہ آپ کی چاہت ہوگی، یقیناً یہ میری چاہت تو ضرور ہے، تو میں نے جب ان معاملات پر غور کیا اور میں اس کی تہہ تک پہنچا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اس مسئلے میں میرا ساتھ دیں اور جماعت المسلمین کو شدت پسندی سے، تکفیریت سے باز رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہم وہ کام کر سکیں جس کام کا عزم لے کر جماعت المسلمین اٹھی تھی، جس کو ہماری دعوت کے نکات میں سے نکلوا دیا گیا۔ دیکھیے ایک اور دباؤ کی جو صورت ہے وہ سامنے آتی ہے کہ جب جماعت المسلمین کی دعوت کے نام سے جو ہمارے پاس 6 نکاتی دعوت موجود ہے، ہمارا حاکم صرف ایک، ہمارا امام صرف ایک، آخر تک جو 6 نکات ہیں، ان میں ایک 7واں نکتہ یہ تھا کہ اہم مقصد صرف ایک، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ، جمہوریت اور اشتراکیت نہیں۔ اسی طرح سے ہماری دعوت کا 7واں اہم ترین نقطہ تھا جسے حذف کروا دیا گیا، اور اس موقف سے ہم پیچھے ہٹ گئے، اور آج ہم بھی دیگر جماعتوں کی طرح وہی کر رہے ہیں جو دیگر جماعتیں کرتی ہیں۔ تبلیغ کر لو، لوگوں کو نمازیں سکھا دو، مہینے میں 1 مرتبہ تربیتی پروگرام کر لو، اور پھر سال میں 1 مرتبہ اجتماع کر لو۔ یہی وہ کام ہیں جو سب کر رہے ہیں، تو ہم میں اور ان میں ایسی کیا بات ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم آپ سے بہتر کام کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ ہمارے پاس جو بات ہے اس میں دعوتی لحاظ سے تو ہمارے پاس بہت مؤثر دعوت ہے الحمدللہ۔ اس بات کے گواہ تو جماعت المسلمین کے مخالفین بھی ہے کہ ہماری دعوت بہت مؤثر ہے، لیکن اس دعوت کا حق ادا کرنے کی ہم میں اہلیت نہیں ہے، اور وہ اہلیت ہم نے کھو دی۔ ایک تو علماء کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک اتنا بدتر ہے کہ کوئی بھی سمجھدار عالم دین جماعت المسلمین میں رہ نہ سکا، ایک ایک کر کے سارے چلے گئے۔ اب جو رہ گئے ہیں ان کا حال آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اجماع صحابہ جیسے متفقہ مسئلے پر بھی، اجماع صحابہ جیسے متفقہ مسئلے پر بھی انہوں نے عقیدے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ کیا ان علماء کے پیچھے آپ لوگ چل کر جماعت المسلمین کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ،
سوچ لیجئے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آخرت میں اللہ کے پاس جا کر کیا یہ باتیں کریں گے کہ ہمارے پاس رجسٹریشن تھا؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا موضوع ماتمیتتن جاہلیہ کا مفہوم کیا ہے اس کی طرف جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی، اور امید ہے کہ جلد ہی ان قریب آنے والے چند ایام میں یہ مسئلہ پورے طریقے سے آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کر دیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔